زیر صاحب یہ ایک سوال تراویح کے حوالے سے جس کا اہتمام ظاہر ہے رمضان میں کیا جاتا ہے، محمد غالب صاحب ہیں انڈیا سے، انہوں نے ہمیں بھجوایا تھا اور اس سے ملتا جلتا ایک سوال بشارت احمد صاحب نے مصحف فضل لندن کے حوالے سے بھی ہم سے کیا ہے، تو میں دونوں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ غالب صاحب نے پوچھا تھا کہ رمضان میں تراویح اور تہجد کا کیا مرتبہ ہے، اور بشارت صاحب نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ سوشل میڈیا پر آئے دن نماز تراویح کے بارے میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز تراویح پڑھنا سنت ہے اور نماز تراویح کی اہمیت کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد اور نماز تراویح دونوں الگ الگ نفلی عبادتیں ہیں، اور قرآن کریم نے نماز تہجد کے متعلق خاص طور پر اس میں اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، ویسے تو سارا کلام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہی ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کے اندھیروں میں رات کے وقت نماز تہجد ایک نفلی عبادت کے طور پر ادا کیا کر، اس کے نتیجے میں غیر معمولی فضل جو ہے وہ مقام محمود تمہیں عطا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ یہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ صرف میرے لیے ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو اس نماز تہجد قیام اللیل کی طرف ترغیب دلائی۔ چنانچہ مختلف احادیث میں مختلف صحابہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازم پکڑ لو رات کی عبادت کو، اور یہ تم سے پہلے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کا یہ شیوا تھا، ان کی عادت تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہاری جسمانی اور تمہاری روحانی بیماریوں کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اس بارے میں بھی غلط خیالات ہیں کہ غالباً تہجد جو ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت کے لیے نہیں ہے، اور جو وطر کی نماز ہے وہ دراصل تہجد کی نماز، اس قسم کے جو بعض علماء اس بات کو پھیلاتے ہیں، جب احادیث میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس کا التزام کیا اور صحابہ کو اس کی طرف توجہ دلائی، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ کوئی ایسی لازم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ اس زمانے کے حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بڑی توجہ دلائی اپنی جماعت کو، اور حضور جیسے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو غیر معمولی اس کے فوائد بیان کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ تو یہ نماز تہجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ جہاں تک نماز تراویح کا تعلق ہے تو نماز تراویح کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، اور تراویح میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اگرچہ یہ بھی ہے کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور جس کے بارے میں نازل ہوا یہ بھی اس کے ایک معنی کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں نماز تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی حیثیت ہے؟ تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں 4-5 دن پہلے وقت میں صحابہ کو رمضان میں یہ نماز باجماعت پڑھائی، اور پھر اس کے بعد اس کا التزام چھوڑ دیا۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ رات کے ایک پہلے دن حضور نے رات کے پہلے حصے میں، پھر نصف رات تک پڑھائی، پھر ثلث رات تک پڑھائی، تو مختلف وقتوں، لیکن پہلے وقت میں بھی ہے، سونے یعنی نماز عشاء کے بعد حضور نے پڑھائی، سونے کے بعد نہیں ہے یہ۔ تو یہ احادیث میں آتا ہے، اس میں باقاعدہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے تابع
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے جو سارا دن کام کاج کر کے آتے تھے، صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تھے، قرآن انہیں پڑھنے کا شوق ہوتا تھا، وہ الگ الگ مسجد نبوی میں اپنی الگ الگ نمازیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کے تابع ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک باجماعت نماز کا اہتمام کر دیا۔ اور اگرچہ بعض لوگ اسے نعوذ باللہ بدعت عمری کہتے ہیں، اگر ہم ان سے سنت عمری بھی کہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے فضل سے ہم تو خلیفہ راشد مانتے ہیں، ان کی سنت جو ہے وہ عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آن وسلم کی سنت، لیکن آج کے مولوی جو اس کو نعوذ باللہ سنت یا بدعت عمری کہتے ہیں، وہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال، اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو بھیج کے علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری رہنمائی کے بڑے اچھے سامان کیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں بھی پوچھا گیا، حضور نے فرمایا کہ تراویح کے متعلق پوچھا کہ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی تو وہی 8 رکعت ہے، اور آپ تہجد کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے، اور یہی افضل ہے، مگر پہلی رات بھی پڑھ لینا جائز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے رات کے اول حصے میں سے پڑھا۔ تو اسی طرح کسی نے پوچھا کہ حضور محنت مزدوری کرنے والے جو رات کو بڑا دن کے وقت بڑی ان کی مشقت کا کام ہوتا ہے، رات صبح اٹھ نہیں سکتے، تو کیا وہ اول شب میں انہیں اگر تراویح کی 11 رکعت پڑھا دی جائیں تو کوئی حرج ہے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو میں نے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں بیان کیا، بڑا واضح بات ہے کہ دونوں عبادتیں ہیں، اور دونوں ہی فضیلت والی اور اہمیت والی ہیں، اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جی بالکل خاصا، جزاک اللہ، ہر طرح سے الگ فل سے واضح ہو گیا۔